نئی بلبل کی دریافت، انتظار حسین۔ پچھلے کالم 12 ماہ یعنی ہجر کے 12 مہینے کے حوالے سے کتنے یاروں نے ہمیں پکڑا اور پوچھا کہ حضرت 12 مالا کس چڑیا کا نام ہے؟ ہم تب سے سٹپٹائے ہوئے ہیں۔ گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ اب سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو غلطی ہوئی اسے کاتب کے سر تھوپ دیا، مگر سودا کے ایک شعر نے اس بیان صفائی کو بھی مشکوک بنا دیا۔ کہتے ہیں ہر ورق پہ ہے میر کی اصلاح، لوگ کہتے ہیں صحف کا تب ہے۔ خیر، قصہ مختصر یوں ہے کہ اصل میں یہ 12 ماسا ہے۔ ماسا ہندی میں مہینے کو کہتے ہیں۔ چونکہ شاعری کی اس صنف میں 12 مہینوں کا اور ان کے حساب سے عدلتے بدلتے موسموں کا ذکر ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام 12 ماسا پڑ گیا۔ چھپنے کے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے گھپلا یہ ہوا کہ سین کی جگہ لام نے لے لی۔ ہم اس گھپلے کو کیا روئیں؟ اس سے بڑا گھپلا تو ہمارے دیسی مہینوں اور ان سے وابستہ موسموں کے عمل میں پیدا ہو چکا ہے۔ ٹیکنالوجی کی کرامت میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ماحولیات کا سارا نقشہ ہی بگڑ گیا اور موسموں کا رنگ بد رنگ ہو گیا۔ جاڑوں کا موسم شروع ہو کر بھی شروع نہیں ہوتا۔ موسم سرما جاری ہے اور ہم جاڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس موسم کے زیادہ علاقے پر اب گرمی کے موسم کا قبضہ ہے۔ یہی حال برسات کا ہے۔ ساون رت شروع ہو جاتی ہے، مگر ساون برسنے میں اتنی لے تو لال کرتا ہے کہ برکھا رت کی ساری شادابی، ساری رومانیت پر پانی پھر جاتا ہے۔ موسموں کا ذکر چھڑے گا تو کچھ پرندے بھی یاد آئیں گے، مگر ہم ایسے پرندے کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کا رشتہ ہمارے موسموں سے کم ہے، ہماری شاعری سے بہت زیادہ ہے۔ اور غزل گو تو بلبل کے حوالے کے بغیر نوالا نہیں توڑتا۔ بلبل کا ذکر آئے گا تو گل کا ذکر بھی آئے گا، اور گل و بلبل نے مل کر غزل کو اتنا رسوا کر دیا کہ غزل کے مخالفین تانے دینے لگے کہ غزل میں گل و بلبل کے سوا ہے کیا۔ بلکہ ہمارے نامی گرامی ڈاکٹر ضیاء الحق کو کسی ذریعے سے پتہ چلا یا اس کے ادبی مشیروں نے اسے سمجھایا کہ یہ جو شاعر گل و بلبل اور سیاد و قفس کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اس پردے میں آپ کو سناتے ہیں۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اکیڈمی آف لیٹرز کے سالانہ ادیبوں کے میلے میں صاف صاف کہہ دیا کہ شاعر حضرات کان کھول کر سن لیں، پاکستان میں اب گل و بلبل کی شاعری نہیں چلے گی۔ لیجئے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہم یہ بتانے لگے تھے کہ ابھی کل پرسوں ہم نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ پرندوں کا کھوج لگانے والوں نے انہی دنوں ایک نئی بلبل اپنی تحقیق سے برآمد کی ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے 100 سال بعد۔ کون سے 100 سال؟ ہم تو حافظ و سعدی کے زمانے سے ایک ہی بلبل کا نغمہ سنتے چلے آ رہے ہیں، نغمہ بلبل جو عاشقوں اور شاعروں کے حساب سے نالائے بلبل ہے۔ عندلیب مل کے کریں ہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ حافظ نے قصہ مختصر یوں کیا کہ مادو عاشق زارے مکار مازارست۔ مگر یہ جو نئی بلبل دریافت ہوئی ہے، اس کے متعلق اور کچھ تو نہیں بتایا گیا، بس یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، یعنی یہ گنجی بلبل ہے۔ یہ عجب محققین ہے۔ بلبل سے جو اوصاف منسوب ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک جو عیب نظر آیا اس کا ذکر فوراً کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاعدے سے تو نئے شاعروں کو اس نئی بلبل کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر حافظ و سعدی اور میر و غالب نے جس بلبل کے نغموں اور نالوں سے مضمون نکالے تھے وہ تو اب گزرے زمانے کے نغمے اور نالے ہیں۔ جو بلبل اس زمانے میں نمودار ہوئی ہے اس کے نغمے نالے ہمارے زمانے کے نغموں اور نالوں سے ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر یہ بلبل گنجی ہے تو پھر اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ گنجی کیا نہائے گی، کیا نچوڑے گی؟ مثل تو یہی کہتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے شاعروں کو اس پرانی بلبل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ نئی بلبل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو گنجی ہے، کیا گائے گی، کیا روئے گی۔ خیر، بلبل کا ذکر نئی تحقیق کے حوالے سے آیا، ورنہ موجودہ موسم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذکر کریں کوئل کا، پپیہے کا، مور کا۔ ساون بھادوں کے گیتوں میں انہی پرندوں کا ذکر آتا ہے۔ 12 ماسے کے پنچھی بھی یہی ہیں۔ یہاں جو بلبل نظر آتی ہے اسے ہمارے پرندوں کی دنیا میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔
شاعر جس بلبل کو یاد کرتے ہیں اور جس کے نالوں سے ہجر کے مارے عاشقوں کے نالے رشتہ جوڑتے ہیں وہ تو ایران کی بلبل ہے۔ وہ بلبل کچھ تو خود زیادہ خوش رنگ اور خوش نوا ہے، کچھ حافظ اور سعدی کی خوش نوائی نے اسے زیادہ خوش رنگ اور خوش نوا بنا دیا۔ ہماری بلبل اس کے مقابلے میں دیسی مال ہے، شاعروں نے اسے نہیں گانٹھا، وہ ایران کی بلبل پر فدا ہیں۔